اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے بارے میں فرمایا، مریم کا بیٹا مسیح سوائے رسول ہونے کے کچھ نہ تھا، اس سے پہلے بھی کہیں رسول ہو گزرے۔ اس کی ماں سچی تھی، دونوں ہی کھانا کھاتے تھے۔ ذرا دیکھ تو صحیح ہم ان عیسائیوں کے لیے کیسے کیسے دلائل پیش کرتے ہیں، پھر یہ بھی دیکھ کہ یہ لوگ کہاں سے بہکائے جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ کیا تم اللہ کے علاوہ ان لوگوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نقصان پہنچانے کی ہمت رکھتے ہیں نہ فائدہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ ہی سننے جاننے والا ہے۔ قارئین کرام، یہاں غور کیجیے، اللہ تعالیٰ کا انداز کس قدر پرجلال ہے۔ مولا کریم غضبناک نظر آتے ہیں کیونکہ مولا کریم کی ایک بندی اور اس بندی کے بیٹے کو لوگوں نے مشکل کشا اور حاجت روا بنا لیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم کا بیٹا محض ایک رسول ہے، رسول ہونے کی وجہ سے ہی اسے معجزات دیے گئے ہیں اور یہ دوسرے رسولوں کو بھی دیے گئے، اور ان جیسے کہیں رسول ہو گزرے، یہ بھی گزر گئے، اور جو گزر جائے وہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہوا کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ماں بھی تھی، لہٰذا جس کی ماں ہو وہ بھی مشکل کشا نہیں ہوا کرتا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماں کے پیٹ میں اسی طرح رہنا پڑا جس طرح ہر انسان ماں کے پیٹ میں وقت گزارتا ہے۔ پھر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو زچگی کی درد اسی طرح شروع ہوئی جیسی ہر عورت کو ہوتی ہے، لہٰذا ایسے ماں بیٹا جو اپنی بنیادی فطرت کے اعتبار سے انسان تھے وہ مشکل کشا اور حاجت روا کس طرح ہو گئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دونوں ماں بیٹا اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کھانا کھاتے تھے۔ ماں روٹی پکاتی تھی، بیٹا کھاتا تھا۔ جی ہاں، کھانے کے بعد باقی علائشیں جو ایک انسان کا مقدر ہے وہ ان ماں بیٹے کا بھی مقدر تھی، لہٰذا وہ بغیر اسباب کے مصیبتوں میں کام آنے والے کیسے بن گئے؟ لوگوں، آخر پر اللہ نے بات واضح کر دی ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو، اے عیسائیو، تم اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کی، پیغمبروں ولیوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا انسان چاہے جس قدر بھی اعلیٰ مقام کا حامل ہو، اس کی عبادت مت کرو، اس کے سامنے فریادیں مت کرو۔ یہ ہے وہ سبق جو اللہ کریم دے رہے ہیں۔ قارئین کرام، اللہ کے غضب کا ایک اور اندازہ بلاختہ ہو۔ ترجمہ: یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مریم کا بیٹا ہی اللہ ہے۔ میرے نبی، ان سے پوچھے کہ اگر اللہ تعالیٰ مریم کے بیٹے مسیح، اس کی والدہ اور جو سارے لوگ زمین پر ہیں انہیں ہلاک کر دینے کا فیصلہ کرے تو کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کو اس کے ارادے سے روک دے؟ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال کا انداز کس قدر اہل شرک کے لیے طرز عمل پر غضب والا ہے کہ ارے ظالمو، اس اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو اس کی وجہ سے تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت پر لگ گئے۔ یاد رکھو، وہ چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ اور زمین پر بسنے والے وہ تمام پیغمبر
اور اولیاء کرام جنہیں تم اپنے حاجت روا اور مشکل کشا بنا کر پوجنا شروع کر دیتے ہو، سب کو ہلاک کر دے پھر کس کے سامنے اپنی فریادیں لے کر جاؤ گے؟ میری بہنوں، وہ تمام جو نبیوں کے معجزات اور ولیوں کی کرامات دیکھ کر انہیں مشکل کشا اور حاجت روا قرار دینے لگ جاتے ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے کہ ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے بارے میں بھی سخت انداز اپناتے ہیں تاکہ شرک کرنے والوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان پیارے پیغمبروں اور ولیوں کی باتیں ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے قیامت کے دن کا منظر، اللہ تعالیٰ وہاں کس قدر ان دونوں ماں بیٹے کو مخاطب کریں گے۔ جی ہاں، اول تا آخر تمام انسانوں کے سامنے معاشر کا میدان لگا ہے۔ دونوں ماں بیٹا کو ان کی معجزات اور کرامات کی وجہ سے مشکل کشا اور حاجت روا ماننے والے موجود ہیں، باقی ساری انسانیت بھی حاضر ہے، جنات بھی ہوشیار پاش، فرشتے بھی صفت و بستہ حالت قیام میں ہیں۔